بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ اور نغمے ہوں، قومی ترانے ہوں، اچھے ہیں، ہونے چاہیے، لیکن آپ غور کیجئے کہ تاریخ کا بھی ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اگر آپ غور کریں تو مسلمانوں نے ایک بڑے فخر کے ساتھ ہم باتیں بتاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر اس میں سے ہم جدا کر دیں تو حضرت عمر خطاب نے جناب بڑی فتوحات کی، بڑے فخر کی بات ہے، بڑی فتوحات کی۔ آپ اسپین تک چلے گئے، 800 سال کے بعد پھر انہوں نے واپس لے لیا۔ بہرحال آپ یورپ تک نکل گئے۔ اگر آج بھی آپ یورپ کے ملکوں میں جائیں تو آپ وہاں پہ بہت سی مسلمانوں کی نشانیاں جو ہیں وہ آرکیولوجی کے طور پہ، میں آرکیولوجی کے طور پہ اگر اسپین کی آپ کو مثال دوں تو جو سڑکوں پہ نلکے لگے ہوئے تھے وہ آج بھی نلکے چلتے ہوئے موجود ہیں وہاں پہ۔ فخر کی بات ہے نہیں، میرے خیال میں شرم کی بات ہے۔ یہ بات میں عرض کروں گا کہ شرم کی بات کیوں ہے کہ انہوں نے رکھے ہیں اور ہم نے اپنی آرکیولوجی ہے اس میں صحابہ کے گھر اور مکان بھی گرا دیے۔ ترقی کے نام پہ اسپین سے زیادہ ترقی ہم نے نہیں کی۔ لیکن اگر غور کیجئے تو حضرت علی کرم اللہ کے زمانے تک کوئی اور ایسی جنگ نہیں آئی جس سے کہ ہم نے کوئی فتوحات کی ہوں یا ہم نے ایکسپینشن کی ہو۔ وہ ایکسپینشن اچھی تھی، بری تھی، لڑکے تھی، وہ الگ بحثیں ہیں بالکل۔ لیکن غور فرمائیے کہ اس دور کو نکال دیں اور آج کے دور تک چلے تو جن قوموں نے دنیا پہ حکومتیں کی ہیں وہ یا برطانیہ ہے یا فرانس ہے، اور انہوں نے اپنی کالونیز بنائی ہیں، کالونائزیشن۔ ہم پاکستان بھی ان کی کالونی تھی، لڑ کے آزاد ہوئے ہیں۔ لیکن بہت سے ممالک جو مڈل ایسٹ کے اندر ہیں، جن کو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ممبر ہے ہمارے دین کا، انہوں نے ڈیل کے تحت، میں ڈیل کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، لفظ جو استعمال مجھے کرنا چاہیے جو میں نہیں کرنا چاہ رہا وہ بھیک ہے۔ ڈیل کے تحت اپنے ملک آزاد کروائے، آزاد نہیں کروائے، حکومتیں لی کہ آپ ہم سے یہ لیجئے گا، ہم یہ کریں گے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہم اپنے مذہب کو کیسے چلائیں گے۔ یہ ساری تاریخ جو ہے یہ آج آپ گوگل پہ چلے جائیں، آپ کو بغیر اختلافی نوٹ کے وہاں پہ ملے گی۔ لیکن غور کیجئے کشمیر کا 70 سال ہو گئے، 70 سے زیادہ سال ہو گئے فلسطین کو، بوسنیا کو دیکھ لیں، آپ سیریا کو دیکھ لیں، آج بھی مسلمان کٹ کٹ کے رول رہا ہے۔ لیکن کمال ہے کہ کسی کی آواز بھی حلق میں آئی ہو۔ آج بھی اگر ہم کہیں کہ فلسطین میں آواز اٹھائی ہے تو مسلمان ممالک نے نہیں، سوشل میڈیا نے اٹھائی ہے، جس پہ کہ آپ ہمیشہ تف کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جو بات کہنی چاہتا ہوں اور پھر مہمانوں کی طرف جاؤں گا، خدا کرے کہ جس صلاح الدین ایوبی کی آپ دعائیں مانگتے رہے کہ وہ آئے اور مسلمانوں کو بچائے، آپ اس کے کبھی مزار پہ تشریف لے کر جائیں، آپ وہاں جب فاتحہ پڑھ لیں گے، رو پیٹ لیں گے، ماتھا مار لیں گے، اور شرم کے آنسو لے کے جب آپ اس دروازے سے باہر نکل رہے ہوں گے کہ تو دروازے کے اوپر آپ کو ایک کتبہ نظر آئے گا جس پہ لکھا ہوا یہ ہے کہ صلاح الدین اکیلا نہیں مرا، جب صلاح الدین مرا تو مسلم امہ مر گئی۔ یہ وہاں پہ پیغام لکھا ہے صلاح الدین ایوبی کے مزار پہ۔ اس کو پڑھ کے جو شرم آتی ہے، میں اس کے بارے میں کوئی جملہ نہیں کہنا چاہتا۔ کیا وجہ ہے کہ اتنے عرب مسلمان ہونے کے باوجود ہم نہ ترقی کر پائے، نہ ہم عزت کما پائے، نہ ہم شہرت کما پائے۔ ہم شہرت ہم نے بری ضرور کمائی، لیکن ہم نے جو چیزیں کنٹریبیوٹ کی اس دنیا کے اندر وہ صرف فتنہ اور فساد تھا۔ اگر کچھ اور تھا تو آج پوچھنے کی کوشش کریں گے مجیب الرحمن شامی صاحب سے، علامہ طاہر اشرفی صاحب سے، امیر عبدالقدیر اعوان صاحب سے، ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب سے، بہت شکریہ سر، اور پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب سے۔ بات شروع کرتے ہیں مجیب الرحمن شامی صاحب سے۔ شامی صاحب بہت شکریہ، بہت آپ کو حضور اقدس، یہ میرا قیاس ہے یا واقعی حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے کہیں بھی اب خلافت راشدہ کو اگر ہم چھوڑ دیں تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا سوائے اس کے کہ ہماری تاریخ میں شرمندگی ہو، لا علمی ہو، علم سے دوری ہو، اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ حتیٰ کہ ہمارے بچے فلسطین اور کشمیر میں مر رہے ہوں، عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہوں، تو ہم صرف نغمے یا کلپس کے اندر بد دعائیں لکھ کے دے سکتے ہیں اور کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے۔ یہ گمان ہے میرا یا یہی اب حقیقت ہے؟ بلال صاحب بہت شکریہ۔ آپ ماشاءاللہ ایک سمندر ہیں اور میں ایک قطرہ ہوں، اور میں آپ کے سامنے کیا بات کرنے کی جرات کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ خلافت راشدہ کے بعد ہمارے ہاں بنو امیہ جو ہیں ان کی خلافت قائم ہوئی، پھر اس کے بعد ہمارے ہاں بغداد میں جو خلافت عباسیہ کی قائم ہوئی،
اور ہم نے سائنس کے میدان میں، علم کے میدان میں اور بہت ترقی کی، دنیا کو بہت کچھ دیا. عثمانیہ بھی اور بیچ میں. اس کے دیکھیں اس کے بعد جو منگولوں کا حملہ ہوا ہے بغداد پر اور جو تباہی اس کے بعد ہوئی ہے، اس نے ہماری ساری ترقی جو تھی اس کو الٹا دیا. ہماری لائبریریوں کو جلا دیا، ہماری تحقیق کو اور ہماری تحقیق کی جو کتابیں تھیں، ہماری جو لیبارٹریز تھیں، ہمارے جو سائنسدان تھے، ہمارے جو سوچنے سمجھنے والے لوگ تھے، سب کو تاخت و تاراج کر دیا. اور وہ ایک اس حملے کے اثرات جو ہیں وہ اب بہت دور تک پھیلے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جو سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ قائم ہوئی اور ایک بڑی ایک سپر پاور کے طور پر اس نے اپنے آپ کو منوایا. اور پہلی جنگ عظیم جو ہے، کیونکہ اس میں اسے شکست ہو گئی، وہ جرمنی کو بھی شکست ہوئی اور سلطنت عثمانیہ کو بھی شکست ہوئی، تو جو جیتنے والی طاقتیں تھیں انہوں نے پھر تقسیم کر دیا اس سلطنت کو اور ٹکڑوں میں بانٹ دیا. اور وہ جو اس کے اثرات ہیں وہ بھی آج ہمارے سامنے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو مسلسل یعنی زوال جو ہے وہ ہم اس کے نیچے دبے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں عروج بھی ہوا ہے، زوال بھی ہوا ہے، اور نشیب و فراز دونوں سے ہمارا رابطہ رہا ہے اور سابقہ رہا ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ عروج اور زوال کے ایک اصول مقرر کر رکھے ہیں قدرت نے، اور ان کے مطابق ہم چلیں گے تو آگے بڑھیں گے، ان کے مطابق نہیں چلیں گے تو آگے نہیں بڑھیں گے. اب آپ دیکھیے ایک زمانہ ایسا اس میں تھا. شامی صاحب 300-400 سال ہو گئے، 500 سال بلکہ ہو گئے، زیادہ ہو گئے. اس میں ہمارا اپنا کیا قصور ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکے اور ہم صرف ماضی کو اب یاد کریں گے؟ نہیں دیکھیے، جنگ عظیم کے بعد، پہلی جنگ عظیم کے بعد ایک نقشہ بدلا ہے نا دنیا کا. جی. اور مگر اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ ہمارے سامنے برطانیہ ایک بہت بڑی امپائر تھی اور ان کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اور آج وہ سمٹ کے رہ گیا ہے چند جزیروں تک، اور ان کے اندر بھی تقسیم کی باتیں ہو رہی ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے سوویت یونین جو ہے وہ دنیا کے نقشے سے غائب ہوا، آج وہ کئی آزاد مملکتوں میں ڈھل گیا ہے. اسی طرح سے عالم اسلام جو ہے وہ بھی کئی ٹکڑوں میں بٹا ہے، اور عالم اسلام کو بھی سیٹ بیک ہوا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ جو سیٹ بیک ہے، اب آپ پاکستان کو دیکھ لیجئے. اب کس ایک زمانے میں ہم غلام تھے، تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ہم آزاد ہو جائیں گے، پھر ہم آزاد ہوئے ہیں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے، جو تحقیق کے اور جستجو کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے، جو علم کے میدان میں آگے ہمیں پھر بڑھنا تسلی چاہیے. رکھنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی، برائی یا ٹھیک نہیں ہو رہا، ہم بالکل صحیح راستے پر ہیں گامزن، اور یہی انشاءاللہ تعالی آگے اچھا راستہ ہوگا. ہمیں اپنی جو پریشانیاں ہیں اور اپنی جو مشکلات ہیں ان کے داخلی اسباب پر بھی غور کرنا چاہیے. ٹھیک. ہم ہمیشہ ان کے خارجی اسباب پر غور کرتے جی ہیں، بالکل. دوسروں کو مرد الزام ٹھہراتے ہیں، اور داخلی جو اسباب ہیں ان پہ غور نہیں کرتے، اس راستے پہ روانی ہوتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیے جو پورا عالم اسلام جو ہے وہ یکساں کیفیت میں نہیں ہے. اس میں ترکی بھی ہے، اس میں ملیشیا بھی ہے، اس میں انڈونیشیا بھی ہے. تو اس میں ایک آگے بڑھتے ہوئے لوگ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. اس میں پاکستان بھی ہے. تمام تر مشکلات کے باوجود پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک آگے بڑھ رہی ہے، ایک بہت بڑی طاقت ہے، بلکہ ایک ایٹمی طاقت بن چکی ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنے کم فضیلہ ملک کو یہ اس طرح کی ٹیکنالوجی وہ حاصل کر سکتا ہے. تو یہ ہمیں ایک اس راستے پر چلنا ہوگا، اپنے داخلی اسباب ڈھونڈنے ہوں گے. شامی صاحب میرے ساتھ رہیے گا، میرے ساتھ رہیے گا. قدیر صاحب بڑی اچھی بات کی شامی صاحب نے کہ ہمارے داخلی معاملات ایسے ہیں کہ ہم دنیا میں شاید وہ اب رتبہ یا مرتبہ نہیں پا رہے، وہ علمی ہو یا مذہبی ہو یا جو بھی ہو، سیاسی ہو، کچھ بھی ہو. آپ کو لگتا ہے کہ وہ اگر ہے تو وہ داخلی امور کیا ہیں جس کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ آج فلسطین سے کشمیر میں ہر جگہ، سیریا میں لڑائی میں ملوث ہیں، اور آپ کو میں کیا لفظ استعمال کروں، شرمندگی ہوتی ہے دیکھتے ہوئے کہ ہم اتنے پسماندہ ہیں؟ جی قدیر بھائی. الحمدللہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت شکریہ محترم بلال بھائی آپ کے، اور تمام پینلسٹ اور میرے ناظرین کو السلام علیکم۔ آپ کا سوال بڑا اچھا بھی ہے اور درد بھرا بھی ہے، اور اسی سوال میں ہمارا درمان بھی ہے۔ جس طرح تاریخ شامی صاحب بیان فرما رہے تھے، یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور جو سوال آج آپ نے اٹھایا ہے یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے۔ لیکن ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں اور جس تاریخ میں ہماری جو قومی ایک حیثیت اور پوری دنیا میں ایک بحثیت مسلمان اور ایک شناسائی ہے، ان سب کو دیکھیں تو ہمیں ان وجوہات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہماری جو استحکام تھا اور بلندی تھی اس کی وجوہات کیا تھی۔ اور آج اگر ہم اپنے آپ کو زبوں حالی میں دیکھتے ہیں یا کمزوری میں دیکھتے ہیں، تو وہ حالات جن کی وجہ سے یہ بلندی قدیر بھائی نصیب وہ ہوئی مجھے تھی بتا محترم دیں بلال بھائی، چار وہ اگر پانچ ہم دیکھتے ہیں وجوہات تو وہ جس کی نہیں وجہ ہے۔ سے ہم ویسے تھے، اور وہ چار پانچ وجوہات جس کی وجہ سے آج ہم ایسے ہیں۔ بنیادی طور پر انسانی معاشرے میں مختلف ذہن، طاقتیں، مزاج، ہر چیز ہوتی ہے، اور ہر انسانی معاشرے کی بنیاد قانون پر ہوتی ہے، اور قانون کا جو نفاذ ہے وہ مساوی ہو۔ اگر آپ دیکھ لیں کہ ریاست مدینہ کی جب بات یہاں کی جاتی ہے تو اس آئین پر بحث ہم نہیں کرتے کہ جس کی بنیاد انصار اور مہاجرین کے درمیان آپ نے رکھی، جس مساوات کی آپ نے بنیاد رکھی، تعلیمی حصے ہیں، آپ کے عدل سے لے کر جو معیشت تک کے نظام ہیں، یہ سارے وہ حصے ہیں جو انسانی معاشرے کو بلندی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اب اگر میں آج اپنے اس مسلمانوں حالات میں کی بات انسانی کروں، میں معاشرے کو شمس صاحب سے اس بلندی پہ لے بات پر جانے والے اتفاق اب کرتا ہوں، قوانین نہیں ہیں کیا؟ قوانین کا ہونا اور بلال بھائی ان پر عمل پیرا ہونا، یہ دو باتیں ہیں، اور عمل نہ ہو، صرف اظہار ہو تو نتائج پھر ایسے ہوں گے جیسے آج تو تکار ہو رہی ہے، اور اس کے نتائج ہمیں میسر نہیں آ رہے۔ اب اگر آپ اپنے وطن عزیز میں دیکھیں تو اللہ کا شکر ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا موسم اس خطے میں ایسا نہیں ہے جو یہاں موجود نہ ہو، کوئی ایسی جنس جو پیدا ہو سکتی ہے زمین سے اور اس ملک میں نہ ہو، کوئی ایسی معدنیات۔ اب جو نظام ہے اس نظام کو اس حکم کے تحت اور مساوات کے ساتھ چلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں تو اکثر دیکھنے میں جو چیز آتی ہے یا جو جس میں سے ہم گزرتے ہیں کہ ہماری ساری بحث دوسرے پر ہوتی ہے، ذات اس میں سے منہا کر دی جاتی ہے، اور تابناک ماضی ہے، اس میں پیچ و خم ہے، زیر و بم ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر ہماری تاریخ روشن ہے تو ہم بے عمل ہو جائیں۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ تاریخ میں کہیں کمی بیشی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ تو ہمارا یہ جو قدیر بھائی وقت ہے، جس کی آپ طرف نے میں جو مثال واپس دی آؤں بڑی گا اور آپ کی خوب توجہ کی چاہوں گا وہ سلطان یہ ہے صلاح کہ الدین ہمیں ایوبی کی۔ دیکھنا چاہیے تاریخ کو، ضروری ہے، بالکل اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، اسی لیے میں نے اس بات پہ اختلاف بھی نہیں کیا کہ تاریخ جیسی بھی ہے بہرحال روشن ہے۔ لیکن شاہ صاحب بڑی عجیب بات نہیں آپ کو لگتی کہ اگر عورتیں اور بچیاں ریپ ہو رہی ہوں ہندوستان میں کشمیر کے اندر تو ہم خاموش رہیں بحیثیت امت، اگر فلسطین میں بچوں کے ہسپتالوں اسکولوں پہ بمباری ہو رہی ہو تو ہم خاموش رہیں بحیثیت امت، اگر ہمیں خاموش ہی رہنا ہے اور دین کی پریکٹس ہی کرنی ہے اور یہی بہانہ لگانا ہے، میں بہانے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جناب نافذ نہیں ہو سکتا قانون، تو میرا آپ کا قانون تو قرآن ہے، میرا آپ کا قانون تو حدیث ہے، تو وہ میرے پہ آپ بے قرآن شک تو نہیں نافذ کر سکتے نا، قرآن تو میں نے اپنے پہ خود نافذ کرنا ہے۔ تو میں یہ بہانے ڈھونڈ رہا ہوں، یہ واقعی کوئی ہے، کوئی پرابلم ہے، نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں بلال بھائی یقیناً جو آج آپ نے موضوع چھیڑا ہے یہ بڑا، میں سمجھتا ہوں دردناک ہے، دل کو دکھی کرنے والا ہے، اور یہ حقیقت ہے، اور ہم روزانہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں۔ اور اس کی بنیادی جو دو وجوہات ہیں، جی سب سے پہلی یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک ہے اسلام اور ایک مسلمان۔ جی اسلام دنیا میں آیا غالب ہونے کے لیے، اور یہ ہمیشہ سے غالب اپنی تعلیمات، اپنی ہدایات کی بدولت۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ لا يَأْتِي الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اسلام کے اصول آج بھی غالب ہیں، جہاں بھی انسان، ابھی وہ بھائی یہ ہے عبدالعزیز، فلسفے کی بات شاہ تو صاحب، اب اب آئیں ہانی پریکٹیکل کی جی، بات، جو مسلمانوں کی مسلمان اس کا جی پریکٹیکل ہے۔ جو مسلمانوں کی اب بات کر رہے ہیں نا، جی یقیناً یہاں بھی ہم نے کیا کیا ہے، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ، جی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ ہاں ہاں اگر ایمان اور عمل صالح ہوگا ان دونوں کے ساتھ تم یعنی کھڑے رہے تو تو میرا یہ وعدہ ہے
پھر دنیا کے اندر یہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا جو تم اس وقت کر رہے ہو. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. کون سی دو باتیں بتائیں آپ نے؟ جی ایک ایمان اور دوسرا صالح عمل. صالح عمل سے مراد ہے اچھا کردار. اس کا مطلب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی آج ذلت ہو رہی ہے تو نہ ایمان ہے نہ کردار کی اعلیٰ نصیب، ورنہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. تو ہمیں اس کو ماننے میں یا کہنے میں کوئی شرم آنی چاہیے یا کوئی حیا آنی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اللہ فرماتے ہیں اگر تم مومن بننے کا حق ادا کر دو. علامہ اقبال نے بھی تو یہ فرمایا نا. اپنی پوری عمر میں کوئی ایسا شخص ملا جو کہتا ہو میں اچھا مسلمان نہیں ہوں، میں بیک کر رہی ہوں، میں ممبر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں، میں علماء سوء میں سے ہوں؟ کبھی کوئی شخص نظر آیا؟ جب سارے ہی اچھے لوگ ہیں تو برا کون ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں گفتار اور کردار یہ دونوں کو صحیح ہونا ضروری ہے. گفتار بھی ہماری اچھی ہونی چاہیے اور کردار ہمارا اس سے بھی اعلیٰ ہونا چاہیے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تو فرمایا نا. وہ فرماتے ہیں یقین محکم عمل پہ ہم وقفہ لوں گا، واپس آؤں گا اور سب سے ایک ہی سوال کروں گا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جو کہ شاید یہاں پہ استعمال کرتے ہوئے مجھے تھوڑا سا رکنا پڑتا ہے، اور وہ غیرت. اللہ کہتا ہے کہ جس کو میری غیرت نہیں آتی، جب وہ ایمان کو میرے دین کو خراب ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کے چہرے پہ میری غیرت نہیں آتی، وہ شخص حضرت جبرائیل سے کہہ رہے ہیں اس کو پہلے تباہ کرو. وہ قوم ہم کیسے بن گئے کہ ہنسی کھیڑ لڈو کھیل رہے ہیں، ماضی یاد کر کے نشے آ رہے ہیں، عورتیں ذبح ہو رہی، بچے ذبح ہو رہے، فلسطین تباہ ہو گیا، کشمیر ہمارا آج تک ہم کک نہیں کر سکے. لیکن ہم جناب ہم ایٹمی پاور ہیں جناب علی. بہت خوبصورت بات، آپ ایٹمی پاور ہیں. اللہ آپ کو قبول کرے. یہ پتہ نہیں کون سی طاقت ہے ہم کہ سارا مسلمان رل رہا ہے اور ہم پھر بھی اپنا ڈھول بجا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر پروفیسر اطہر محبوب ہمارے ساتھ ہیں. آپ وائس چانسلر ہیں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ کو بہت بہت ویلکم. ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ سے ویسے ہی ایک کیا کہنا چاہیے تباً کہہ رہا ہوں کہ اگر میں طالب علم کی حیثیت سے اگر آج تفسیریں اٹھاؤں اور سیرت نبی اٹھاؤں جس کے اوپر مسلمانوں کا بڑا مان ہے کہ ہم اس میں بہت کام کرتے ہیں، تو یقین کیجئے 90% نہیں 99 اشاریہ شاید 99% جو کام ہے نا وہ ریپلیکا ہے، جس کو کہ آپ کہتے ہیں کٹ اینڈ پیسٹ کر کے تو آپ دوبارہ کام ریپروڈیوس کرتے ہیں. کوئی R&D نہیں ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کوئی نہیں ہے، کوئی نیا کام نہیں کیا. کجا یہ کہ ہم نے کام کیا ہوتا سائنس کے اوپر، ٹیکنالوجی کے اوپر، ہم نے کوئی ایسی چیز ایجاد کی ہوتی جو کہ ہماری اکنامکس کو تو بڑھاتی لیکن ہمارے نام بھی ہوتے. مثال کے طور پہ فن لینڈ جیسا ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس نے جو ایجادیں کی وہ آج آپ کے ہاتھ میں موبائل کی صورت میں موجود ہیں. یہ سارے کے سارے جو ترقی کے کام تھے، ہم اس بات کو تاریخ سے ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بڑے اعلیٰ تھے، باہر سے کوئی آیا اور اس نے ہماری لائبریریاں جلا کے رکھ دی، ورنہ ہم پتہ نہیں کون سی توپ چلا دیتے. ڈاکٹر صاحب یہ واقعی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں مسلمانوں نے کوئی ایسی توپ ایجاد کی ہے جو ابھی چلنی باقی ہے، یا میری بدگمانی ہے کہ ہم ان لوگوں کی ایپس کو چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں جو غیر مسلمان ہیں؟ پھر بحث یہ ہوتی ہے کہ جنت میں ٹھنڈ ہوگی، دودھ کی نہریں ہوگی، لیکن جس نے اے سی ایجاد کیا ہے وہ دوزخ میں جائے گا، جس نے فریج ایجاد کیا ہے وہ دوزخ میں جائے گا، جس نے کار ایجاد کیا ہے وہ دوزخ میں جائے گا، جس نے جتنے بھی نیکی کے کام کیے ہیں وہ مسلمان نہیں. یہ میں بحثیں نہیں کر رہا. میری بحث یہ ہے کہ مسلمانوں کی آج کی دنیا میں پچھلے 100 سال میں کیا کنٹریبیوشن ہے سوائے اس کے کہ ہم جنگوں میں ملوث ہیں. جی بلال بھائی، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، بڑے بڑے حکماء اور علماء اور حکیم الامت ان کے اوپر غور و فکر کرتے رہے کہ جیسے اقبال نے بھی کہا کہ کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، تیری تو وہ عطا ہے کہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب. تو بات یہ ہے کہ کیوں مسلمان کمزور ہیں، کیوں پست ہیں، کیوں ہر جگہ مار کھا رہے ہیں، ان پر ظلم بربریت قتل عام مسلمانوں کا ہماری جنریشن نے دیکھا، ہم سے پچھلی جنریشن نے دیکھا، شاید اگلی جنریشن بھی دیکھے. تو اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے نزدیک اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے جو آپ نے بھی ہائی لائٹ کی ہے وہ قرآن پاک سے دوری ہے. کیونکہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس میں قدرت کے وہ ازلی اصول اور آفاقی اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، جس میں مقصد تخلیق کائنات، مقصد تخلیق انسان، مقصد حیات و ممات بھی ہے، جس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ ہمیں شارٹ ٹرم اپروچ نہیں لینی چاہیے، ہمیں سیلف سینٹرڈ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں علم کا جو ایک کمپریہنسو تصور قرآن پاک نے دیا اس کو ہم نے
توڑ کے رکھ دیا, اس میں تفریق کر دی کہ دینوی علم اور دنیاوی علم کو علیحدہ کر دیا, یعنی کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو ایک ثانوی حیثیت دے دی. ڈاکٹر صاحب جس ملک کے اندر ابھی یہ بحث ہو رہی ہو کہ دنیا ساقط ہے اور قرآن جو ہے وہ دنیا کو ساقط کر رہا ہے, وہاں پہ سائنس کی ڈیولپمنٹ, ترقی مسلمانوں کی کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے آپ بتائیے. یہ ساری جو علم کی جہتیں ہیں, جو ہائر لیول ہیں علم کے, ان کو ہم لوگوں نے ترک کر دیا. تو جیسے اقبال نے بھی کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو یہ جو قرآن پاک نے ہمیں تصورات دیے, جب تک ہم ان تصورات کو ایڈاپٹ نہیں کریں گے, اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں, اور یہ جو ہم نے جہاں پہ تقلید, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اندھی تقلید کی حکمرانی ہے, اجتہاد پر ہم نے پابندی لگا دی ہے. قرآن پاک جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو فرقان اور ایک کسوٹی, ایک کرائیٹیریا کہا, تو ہم نے بجائے اس کرائیٹیریا پہ, اس کسوٹی پہ چیزوں کو ایویلیویٹ کرتے. ڈاکٹر صاحب میں طنزاً یہ سوال کر رہا ہوں, یہ طنز ہے میری طرف سے. دیکھیے یونائٹڈ نیشن تو غیر مسلمانوں کا ادارہ ہے نا, اگر وہ مسلمانوں کے لیے کچھ نہ کرے تو کوئی بات نہیں, لیکن OIC جو ہے وہ تو مسلمانوں کا ادارہ ہے نا, اگر وہ بھی مسلمانوں کی غیرت کی پاسداری نہ کر سکے تو میری اور آپ کے بحث کرنے سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اگر غیرت ایمانی نہ ہو تو آگے تفسیر ایمانی کرنا تو بڑی دور کی اور بڑی مشکل بات ہوگی نا. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ جو غیرت ایمانی ہے اور ایمان کا جو ایک کلیئر تصور ہے, وہ جب تک انسان اپنے ذہن سے اس پر یقین نہیں لے کے آتے, جیسے قرآن پاک جو ہے وہ ایک کلیئرٹی آف تھاٹ دیتا ہے, یعنی فکر کی ایک بالکل کلیئرٹی. ڈاکٹر صاحب ایز اے ٹیچر میں بڑی ایمانداری سے آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ فلسطین کا 5 سال کا بچہ جو ہے وہ ایک 6 فٹ 2 انچ کے نوجوان اسرائیلی کے سامنے کھڑا ہے اور سینہ تان کے کھڑا ہے, وہ تو چوتھی نسل آ گئی نا وہاں پہ. اکثر یہ مسلمانوں کا آج حشر ہے کہ ان کی چوتھی نسل بھی وہاں پہ کٹ کھا رہی ہے, مار کھا رہی ہے, اور میں اور آپ صرف واٹس ایپ پہ اور سوشل میڈیا پہ اس کے خلاف بیان بازی کر سکتے ہیں. تو آپ کو مستقبل میں واقعی کچھ نظر آتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ کسی جگہ کھڑے ہوں گے, کہیں شرم, حیا, غیرت, ایمان, تخلیق, تحقیق, کچھ کہیں پہ کیا روٹ کیا ہے, وہ کون سا طریقہ ہے جس سے میں ہوپ کروں کہ ہمیں آئندہ بہتری نظر آئے گی؟ بلال بھائی, یہ واحد اس کے ریوائول کا ذریعہ جو ہے وہ تعلیم اور علم اور شعور کی بیداری ہے, اور تعلیم اور تربیت میں ہے. اور اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, یہ بھی یہ ایک آفاقی اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا ہے کہ جیسے کہ اللہ نے کہا کہ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. یعنی کہ اگر تمہیں ایک چوٹ لگی, اگر تمہارے اوپر یہ 100, 150, 200 سال کا برا وقت آیا ہے, تو دوسری جو قوم ہے اس پہ بھی یہ وقت آیا تھا, اور ہم یہ دنوں کا جو الٹ پھیر ہے یہ انسانوں میں گھماتے رہتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھو کہ اگر تم ایمان والے ہوگے تو تم غالب رہو گے, تو تم اوپر رہو. اب یہ جو شرط آپ نے ڈاکٹر صاحب لگائی ہے نا, یہ بڑی مشکل ہے. اگر تم ایمان والے ہوگے اور اگر تمہارا کردار ہوگا. مجھے یہ بتائیے, حضرت عثمان غنی جو ہیں یہ وہی بیت المقدس ہے جس کے اوپر ہم نے دیکھا ہے حضرت عمر خطاب جو ہیں, عمر نے وہاں پہ جا کے جو اوپننگ سپیچ کی تھی اس کو بھی چھوڑ دیجئے, جس گھوڑے پر گئے تھے اس کی مثالیں سن کے, اونٹ کی مثالیں سن کے ہم جوان ہو گئے کہ جناب وہ جو غلام تھا وہ گھوڑے پہ تھا اس وقت. حضرت جو صحابی جو ویلکم کرنے باہر آئے ان کو درخت کے پاس لے کے رونے بیٹھ گئے. اب اس کے بعد عثمانیہ دور آیا, وہ بھی لڑتے رہے. صلاح الدین ایوبی جو ہے اس نے بھی آ کے اپنا کردار دکھا دیا. اب وہاں سے لے کے آج تک مسلمان کہتے ہیں جی پاکستان ایٹمی طاقت ہوگی, بڑی اچھی بات ہوگی, ہم نے بڑی ترقی کی اکانومی میں, ہم نے تیل پیدا کر لیا. ہم اپنا ایک 4 انچ کا ٹکڑا اسلام کے نام پہ, جہاں پہ صحابہ رسول کی قبریں ہوں, جہاں پہ صحابہ رسول کے علاوہ پیغمبروں کی قبریں ہوں, جہاں نبی کے قدم لگے ہوں, اگر اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تو کیا مسلمانوں کو شرم بھی دلانے کے لیے اب غیر مسلمان آئیں گے کہ غیرت کیسے جگاتے ہیں؟ دیکھیں بلال بھائی, جو غیرت ہے, جو اسلام میں غیرت کا تصور ہے, وہ ایک ریفلیکس ایکشن نہیں ہے بلکہ ایک شعوری تصور ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ غیرت ہو, تو غیرت میں 2 طرح کی غیرت ہوتی ہے, ایک ری ایکٹیو ہوتی ہے اور ایک پرو ایکٹیو ہوتی ہے. تو جو اسلام میں غیرت کا تصور ہے وہ پرو ایکٹیو اور پلاننگ کے ذریعے اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہے, جبکہ مسلمان اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ علم اور تربیت کی عدم دستیابی کی وجہ سے وہ ریفلیکس اور ری ایکٹیو موڈ میں چلے گئے ہیں, اور ہمارا ہر جو ایکشن ہوتا ہے وہ ایک طریقے سے ایک ریسپانس ہوتا ہے. جبکہ اگر ہم
اپنی نیشن کی یوتھ کی تعلیم و تربیت کریں اور ان کو پریپیئر کریں ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آج کیا کلی طور پہ سارے پاکستان میں کیا ہمارے تعلیمی ادارے وہ غیرت مند مسلمان پیدا کر رہے ہیں جو آئندہ میری اور آپ کی امید اور شرم اور حیا کا جو علم ہے وہ بلند کر سکیں گے؟ جی 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 بالکل. جی بلال بھائی آپ کے خیال میں ہماری یونیورسٹیاں کیا اس کمپٹنٹ ہیں کہ وہ آنے والی نسل جو پاکستان کی ہے، ہمارے نوجوانوں لڑکے لڑکیوں کی ہے، وہ آنے والی نسل کو کیا تیار کر سکتے ہیں کہ آئندہ 25 سال کے بعد ہمیں یہ نہ رونے پڑے؟ بلال بھائی ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. اگر ہم یہ نہیں کرتے، اگر ہم ان یونیورسٹیز میں جہاں ہزاروں کی تعداد میں ہماری یوتھ ہے جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے، اگر ہم ان کو نہیں تیار کرتے تو واقعی ہمارا مستقبل بھی تاریک ہے. تو ہمارے پاس آپشن ہی ایک ہے. اور جیسا کہ میں یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دوبارہ سے کہ یہ ایک سیکلیکل پروسیس ہے. جو یہ مار اور پٹائی پڑتی ہے تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. اور امید ہے کہ اس چوٹ لگنے سے ہمیں احساس ہوگا کہ ہم اپنی پرائیورٹی اسٹریٹن کریں، ہم اپنی ایجوکیشن اور ٹریننگ کے اوپر فلی فوکس کریں یونیورسٹیز. اور اگر وہ نہیں کرتی، پاکستان کی یونیورسٹیز نہیں کرتی، اسلامی دنیا کی یونیورسٹیز نہیں کرتی، تو پھر قدرت کا جو اصول ہے اس کے تحت تو ہمارا مستقبل جو ہے وہ بھی ڈارک ہی پریڈکٹ. بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب آپ نے جو جملہ کہا نا کہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے، میرے خیال میں اس سے زیادہ خوبصورت اور اس سے زیادہ خطرناک جملہ اور ہونا ہی نہیں چاہیے. عبد القدیر صاحب آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی کہ ہم اگر اپنی نسل کو اب تیار نہیں کر سکتے اور ان کو ہم نے صرف کہانیاں ہی سنانی ہے، تذکرۃ الاولیاء ہی پڑھانا ہے اور ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قابل نہیں بنا سکتے، تو پھر یہ جو ہم پہ ظلم ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، یا ایک دن کے اندر 150 میں یہ مثال نہیں دے رہا، یہ حقیقت کی بات کرو، 150 سوٹیز یعنی کہ 150 دفعہ غازہ، ایک اتنا سا ڈیفنس فیز 1 2 3 4 جتنا غازہ اس پہ حملہ ہو رہا ہو اور اس کے بعد بھی میں اور آپ چین کی نیند رات کو سو رہے ہو، تو ڈاکٹر پھر تو قدیر بھائی ٹھیک ہے نا، تسبیح پکڑے اور اللہ اللہ کریں خاموشی سے. بات یہ ہے بلال بھائی، بابا فرید فرماتے ہیں غلام فریدہ اکا دیاں اکھاں جیڑیاں لڑیاں تے توڑ نہ چھڑیاں. بنیادی طور پر قرآن کریم کو سمجھنا ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ہمارے لیے قرآن کریم فرماتا ہے کہ یقیناً بے شک تمہارے لیے جو بہترین نمونہ ہے وہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے دو پہلو ہیں. میں نے سارا پروگرام جو سنا، آپ کے سوال سنے، ہمارے معظم محترم جو پینلسٹ ہیں ان کے جواب سنے، تو میں دو حصوں میں اس کا جواب عرض کروں گا. ایک حصہ ہے بحیثیت امت، ایک حصہ ہے بحیثیت فرد، اس امت کا ایک حصہ ہونا. ہر دو صورت میں اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوال کا جواب بھی ہے. اور جہاں تک آج ہم اپنی بات کر رہے ہیں، آج اپنے طلباء کی بات کر رہے ہیں، تو وہ نظام موجود ہے. اور جس طرح پروفیسر صاحب بیان کر رہے تھے، کاش وہ ساتھ یہ بھی بیان فرماتے کہ ریاست بہاولپور میں ایک نظام موجود تھا جس کا اطلاق ایسا تھا جو پوری ریاست میں مساوات دیتا تھا، وہ آج بھی موجود ہوگا. اور ہم اپنے آنے والی نسل کو تیار کرنے کے لیے جو بنیادی انسٹیٹیوشن ہے وہ ہماری ذات ہے. وہ سکول کالج بعد میں آئے گا. میرے پہلے مجھے دیکھتی ہے، پہلے بچے اپنی ماں کو دیکھتے ہیں، تو ضروری ہے جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم باعمل ہوں. پھر اس کا جو تیسرا پہلو ہے وہ یہ ہے ہم نتائج کو دیکھیں. بارش کا پہلا قطرہ اگر ہم بچے کو سمجھاتے ہیں کہ وہ گرنے پر سوال کرے تو جل تھل نہیں ہوگا، اگر گرتا ہے تو پھر سیراب بھی جل تھل ہو جاتا ہے. تو ضروری ہے کہ میں اپنے حصے کا مثبت کردار ادا کروں بحیثیت مسلمان، بحیثیت قوم. پہلا انسٹیٹیوشن. پھر اس سے قطع نظر کہ نتائج کیا مرتب ہوتے ہیں، اس لیے کہ نتائج اللہ جل شانہ کے دستے قدرت میں ہیں. وہ نتائج عمل پر جب انحصار آئے گا تو بے شک مثبت نتائج آئیں گے. اور جو بات یا جو انداز جس طرح آپ بیان فرما رہے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اس درد کو کس درجے پر محسوس کر رہے ہیں.
بے شک یہی احساس اور یہی درجہ چاہیے کہ ہم اپنا حال تعمیر کریں جس مستقبل کا انحصار ہم ہوگا، اپنا یا حال ہم ماضی میں تعمیر رہتے کریں. ہیں میرے ساتھ یا رہیے گا میر صاحب، میں واپس آ رہا ہوں اور یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب بم گر رہے ہوں اور وہ جو تصویریں آپ دیکھ رہی ہیں بیت المقدس کے، وہاں پہ گولیاں چل رہی ہوں، آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رولی جا رہی ہوں، وہ کشمیر ہو یا فلسطین ہو، اور وہ بم کے شعلے اور آگ کے شعلے آپ کے ملٹی سٹوری بلڈنگز کے اوپر گر رہے ہوں اور آپ اس کے نیچے دب کے مر رہے ہوں، تو کیا ہمارے علماء، ممبر اور اساتذہ کو صرف یہی کہنا ہے کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے؟ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کیا یہی جواب ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، میں شاہ صاحب یہ بات جو ہے نا، یہ دل کی اتر گہرائیوں سے اور بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اب آپ نے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کرنی اور مجھے اس پہ مثال نہیں دینی. آپ نے اللہ تعالیٰ کی نصرت کی بات نہیں کرنی اور آپ نے مجھے بدر کے واقعات نہیں سنانے کہ اللہ کی نصرت کیسے اترتی ہے. جب بم کے شعلے آگ کے نکل رہے ہوں، جب آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ قتل اور بے حرمت ہو رہی ہوں، جب آپ کے بچے آپ کے سامنے کاٹے جا رہے ہوں، تو کیا میں نے اس وقت اللہ اللہ تسبیح پڑھنا ہے یا کوئی خاص چلا کرنا ہے یا کوئی وظیفہ ہے آپ نے مجھے بتانا ہے، یا آپ نے مجھے اس وقت یہی بتانا ہے کہ قرآن نافذ کرنا اب پڑے گا؟ میں بڑے ادب سے مثال دے رہا ہوں آپ کو. صحابہ کو جب میرا نبی لے کر جاتا تھا تو وہ آگے اگر تلوار ہوتی تھی تو تلواریں ان کے گھر سے بھی 8 نکلی تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے پردہ فرمایا تھا. حضور اقدس یہ کہتے ہوئے ہماری زبان پہ چھالا کیوں پڑتا ہے؟ یقیناً بلال بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یعنی آپ کو اسوہ حسنہ بنانا ان حالات میں بھی، زندگی کے ہر موڑ پر جب ہماری بیٹیاں ذبح ہو رہی ہوں، ان کے سہاگ لٹ رہے ہوں، ان کی گودیں اجڑ رہی ہوں، تو یہاں اسوہ نہیں نبی پاک کا؟ نہیں ہے. نبی پاک کی اتباع موجود نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی کے ہر موڑ پر آپ کی زندگی مالی رہنمائی موجود ہے. ہم نے یہاں پر ان کی نصرت کے لیے کھڑے ہونا ہے. ایک حضرت عثمان کی خبر آتی ہے جو جھوٹی ہے، سارے لوگ ڈنڈے لے کے اس کے لیے بیعت کرتے ہیں. یقیناً آپ نے اپنے پیسوں کے لیے بیعت لینی شروع کر دی، عثمان کے لیے بیعت نہیں لی. کیا خوبصورت بات آپ نے کی. تو یقیناً بحیثیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہمارا فرض ہے اس وقت کہ فلسطینی مظلوم بیٹیوں اور بہنوں کی آواز پر ہم اپنا کان دریں، لبیک کہیں، ان کی نصرت کے لیے، ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں. لبیک کے لیے آپ نے تڑی لگانی ہے کہ ہم 5 لاکھ ہیں، ہم آ رہے ہیں، جائیں. نہیں، اس کے لیے یقیناً دیکھیے، جائے گا. میں نے پرسوں ہی ایک بہت بڑے فلسطینی دانشور جو بڑا محب وطن ہے وہاں پر، اس کی میں نے بات پڑھی. اس نے کہا الحرب طویلۃ والمعرکۃ مستمرۃ حتی یقضی اللہ امرا کان مفعولا. یہ کوئی 1-2 دن کی جنگ نہیں ہے، یہ مسلسل رہنے والا مارکہ ہے. پتہ نہیں کتنی یہ مدت اور لے گا جب تک اللہ فیصلہ نہیں کر دیتا. لیکن اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہم نے اسوہ لینا ہے کہ ہم نے کس طرح جنگ کو جیتنا ہے. پہلے سب سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو ایمان اس کو ہم اس پہ کھڑے ہو جائیں کہ اللہ کے سوا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. ہم نہیں کھڑے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نشاندہی فرمائی تھی نا. آپ فرماتے تھے ایک وقت آئے گا کہ لو تمہارے اوپر دشمن ٹوٹ پڑے گا. تو صحابہ نے پوچھا من قلت، کیا ہماری تعداد اس وقت کم کی طرح ہوگی؟ آقا نے فرمایا کہ نہیں، کوڑے کی طرح تعداد زیادہ ہوگی. آپ نے یہ لفظ فرمایا تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہارے اندر وہن آ جائے گا. صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہۃ الموت. اور دنیا کی جو محبت ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں آج ہم رشوت لے رہے ہیں، آج ہم میں سمجھتا ہوں ملاوٹ کر رہے ہیں، آج ہم دوسروں کا استحصال کر رہے ہیں، رمضان میں کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں، جب ایمان پکا ہو تو اللہ نصرت بھیجتا ہے. یقیناً فضائے بدر پیدا کر. فضائے بدر کیا تھی؟ فرشتے نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی. وہ یہی تھی اللہ پہ توکل کہ اللہ کے سوا نفع نقصان کسی کے پاس نہیں ہے. نصرت کرنے والا وہ ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ قلت و کثرت کا محتاج نہیں ہے. شاہ صاحب پھر بات یہ ہوئی نا کہ میں اور آپ صرف باتیں کرنے جوگے رہ گئے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہاں پہ مجھے ایک بات کہنے دیں بلال بھائی. میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے 100 کسی کو اختلاف ہوگا سیاسی، اس موقع پر اس نے بحیثیت ایک مسلمان حکمران اپنی ذمہ داریاں جس انداز سے فلسطینیوں کی حمایت میں کھڑے ہو کے پیش کی ہیں اور ہمارے وزیر خارجہ نے جو محنت کی ہے، میں سچی بات خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور ایک بہت بڑے فلسطینی صحافی نے پرسوں ترسوں یہ جملہ کہا ہے، اس نے، آپ نے سنا ہوگا، اس نے کہا کہ میرا بس چلے اس دور کا میں امت مسلمہ کا اردگل کسی کو قرار دوں تو عمران خان کو دوں کہ اس کی وجہ سے آج ہم کھڑے ہوئے، ہمارے اندر وہ جرت پیدا ہوئی، بہادری پیدا ہوئی. تو یقیناً سب کو کھڑے ہونا چاہیے. کمال بات ہے نا کہ جس کے اندر جرت غیرت ایمانی پیدا ہوئی وہ کرکٹر ہے
وہ سیدھا سادہ سیک کیا ہے، خوبصورت اس کے پاس آپ نے کوئی بات- ممبر نہیں ہے۔ حضور اقدس قدیر بھائی مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ کیا غیرت خداوند ہمیں یہ کال نہیں دے رہی کہ ہم آج یہ نعرے لگانے سے اور واٹس ایپ سے اور سوشل میڈیا سے بڑھ کے واقعی کچھ کریں، یا ہم نے صرف تقریریں کرنی ہے اور امت اسلامیہ کے لیے ہم نے اور کچھ نہیں کرنا؟ بلال بھائی مجھے غلطی لگ سکتی ہے، لیکن میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جو جواب دوں واقعتاً ایماناً جواب دوں۔ میں جتنی بھی کوئی مذمت کی جائے ان بچیوں کی، جو کشمیر میں ہو رہا ہے، جو فلسطین میں ہو رہا ہے، اس کے کوئی الفاظ نہیں ہیں۔ اور میں نے اس پر جو پیچھے جب یہ شروع ہوا تو جو بیان دیا، میں نے کہا ہم اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہم مذمت کے الفاظ پر ایک دوسرے پر بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ کس نے مذمت کی، کس کے الفاظ کیا تھے۔ چاہے جائے کہ ہم اس موضوع پر بڑی بات صحیح کریں، بات کی، بالکل صحیح بات کی، بالکل لیکن صحیح بات کی۔ اگر ہم واقعتاً دیکھیں نا، کسی چیز کا حل دیکھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مددگار کون ہوگا جو اپنے قدموں پر کھڑا ہوگا۔ اگر میں اپنے قدموں پر بلال بھائی نہیں کھڑا ہو سکتا تو میں آپ کی طرف اپنا ہاتھ کیسے مدد کے لیے بڑھا سکوں گا؟ میں اس لیے ہمیشہ جہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ آئیں ہم ابتدا کریں اپنے عمل سے، اپنے ملک اور قوم کی تعمیر سے۔ وطن عزیز مضبوط ہوگا تو ہمارے آج جیسے پرائم منسٹر صاحب نے جا کر بات کی، تو جتنی اسٹرینتھ پیچھے قوم کی ہوگی، جتنا ملک مضبوط ہوگا، جتنا معاشی طور پر آزاد ہوگی، تو جو جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اس میں کوئی الفاظ ہیں نہیں، کوئی واضح نے ایسا لفظ نہیں بولا جو کچھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن کیا انہی مظالم کی اقسام ہمیں اپنے معاشروں میں نہیں مل رہے؟ کیا جہاں بچوں اور بچیوں کے روز آپ کے بالکل، سامنے اور ہم بہت ہی دیکھتے ہیں شاہ میڈیا جی، پر یہ کیا بات سوالات ہے آج نواز قدموں صاحب، پر بڑی اچھی بلال بات بھائی کی، کھڑے بالکل۔ ہوں گے، تو پھر جواب کسی کو ہمارے الفاظ بھی اتنا وزن رکھتے ہوں گے کہ اگلے کو احساس ہوگا کہ کسی نے کچھ کہا ہے اور اس کا مطلب بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بڑی بڑی ہی اچھی بات کی۔ مجھے بتائیے اس وقت وہ کون سا قدم ہے جو کہ میری اگلی نسل جو ہے وہ ان قدموں پہ قدم چلائے تو آنے والی نسلوں میں سے میں اور آپ یہاں بیٹھ کے رو پیٹ نہ رہے ہوں، عملی طور پہ ہم کامیاب ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں بلا شبہ ہم نے اللہ اور رسول کے جو اصول زندگی میں بتایا تھا نا، مدد کے لیے، نصرت کے لیے، کامیابی کے لیے، ذلت سے نکلنے کے لیے، ہمیں آج بھی انہیں ہی اپنانا ہم ہوگا۔ ذلت میں ہیں۔ اب یقیناً اس وقت ہم جس انداز سے زندگی بسر کر رہے ہیں، جناب سیدنا علی مرزا کرم اللہ وجہہ الکریم نے بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ذلت میں خوف ذلت کی وجہ سے ہی مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ذلت سے بچنے کے لیے وہ ذلت کو اپنا لیتے ہیں۔ تو یقیناً بحیثیت ایک مسلمان وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ہمیں مومنوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں عزت والا بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، ہم خود اپنی عزت کو اپنے ہاتھوں سے اور اپنے کردار سے پامال نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ نے ہمیں فرمایا کہ اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم۔ میں اس موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کو، ایران کو اور ترکیہ کو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ دو چار ملک ہمارے اکٹھے ہو جائیں تو ہماری امت مسلمہ کے، عالم اسلام کے یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ فلسطین کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، کشمیر کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ لیکن یہ دیانتداری کے ساتھ اپنی اپنی ذمہ داری سمجھ کر جو ایک درد لے کر ہماری پاک فوج اور میں آپ کو بھی ایک سچی باخراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ کے سماعی ادارے نے اور آپ کے اس کتب آن لائن نے اتنے اہم ایشو کے اوپر جو درد دل رکھنے والی پوری ہماری 22 کروڑ عوام ہے اس کی ترجمانی کا حق ادا کیا ہے، تو انشاءاللہ الرحمن دعاؤں کے ساتھ اور ہماری کوششوں سے اللہ تعالیٰ فلسطین انشاءاللہ تعالیٰ۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ دو باتیں عرض کروں گا، دونوں باتیں بڑی ضروری ہیں۔ ایک دوست نے بڑی اچھی، اس نے کہا جب آپ ایروپلین میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جناب یہ آکسیجن ماسک آپ کے نیچے گرے گا ایمرجنسی میں، اور آپ نے ماسک پہلے اپنے منہ پہ تھوپنا ہے، اس کے بعد اپنے بچے کو لگانا ہے۔ جب تک آپ خود نہیں لے رہے آکسیجن آپ دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ ساری امت مسلمہ مانگ کے آکسیجن لے رہی ہے۔ ارے آپ نے فلسطین اور کشمیر میں کہاں آکسیجن دینی ہے؟ دوسری بات یہ بات بھی ذرا سنایا کیجیے بچوں کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے انگوٹھیاں اور مندریاں اور مال غنیمت نہیں نکلا تھا، 8 تلواریں نکلی تھی۔ یہ بحث نہ کیجیے کہ 7 تھیں کہ 8 تھیں، آگے چلیے، دیکھیے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا
کہ جب بھی صحابی لڑنے جاتا تھا، وہ فارس ہو یا وہ مصر ہو، اگر آگے سے تلوار ہوتی تھی تو تلوار اس کے پاس بھی ہوتی تھی. جب تک آپ برابری پہ نہیں جا سکتے، آپ کے پاس سوائے واٹس ایپ کے اور سوشل میڈیا کے اور کچھ نہیں ہے.